روح کا رنج ہے اور جسم کا رنج روح کی لذت ہے۔ فرماتے ہیں پس روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہے اس جہان میں کہ روح جسم کے مقام میں اترا ہوا ہے، جسم جسمانی میں گرفتار ہے، روح نے بھی جسم کا حکم پیدا کر لیا ہے۔ اب بیچارہ پھنس گیا ہے جسم کے اندر، تو اس نے بھی جسم کا حکم اختیار کر لیا ہے، روح نے جسم کا حکم پیدا کر لی، اس کی لذت سے اس کو لذت، اس کے رنج سے اس کو رنج ہے۔ یہ مرتبہ عوام کل انعام کا ہے۔ عوام کل انعام کون ہے؟ الانعام جو ہے چھپائے جانوروں کا یہ حال ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا، پھر اس کو اسفل سافلین میں پھینک دیا۔ یعنی وہ انسان تو ہے لیکن اس کو روح کا، روحانیت کا، اللہ کا ادراک ہی نہیں ہے، نماز کا، نیکی کا، تقوی کا ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ چوپایوں کی طرح ہے۔ انہی کی شان میں صادق ہے، اگر روح کو اس گرفتاری سے خلاص نہ ہو، اپنے اصلی وطن کی طرف رجوع نہ کرے تو ہزار ہزار افسوس ہے۔ یعنی روح ادھر آئی ہے، اصل اس کا جو وطن ہے وہ تو عالم امر ہے، عالم امر سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح امر ربی، عالم امر کی چیز ہے۔ کہتا ہے پایا آخر آدم است و آدمی، گشت محروم از مقام محرمی، گر نہ گردد باز مسکین زی سفر، نیست از وے ہیچ کس محروم تر۔ اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا ہے، سب کے پیچھے رتبہ انسان کا، اس لیے محروم تر ہے سب سے ہوا، گر نہ لوٹے اس سفر سے یہ گدا، ہے پھر اس کے حال پر واہ حسرتا۔ کہ انسان جو ہے وہ تو ادھر سے آیا ہوا ہے تو ادھر کو نہیں لوٹتا، تو یہ حسرت ہے اس پر۔ کہتے روح کی بیماری کے باعث ہے، اگر اپنے رنج کو لذت اور لذت کو رنج معلوم کرتا ہے، جیسا کہ صفراوی مزاج والا شخص بیماری کے باعث شرینی کو کڑوا یعنی بخار چڑھا ہوا تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میٹھی چیز بھی کھاتا ہے تو وہ کڑوی لگتی ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو میٹھی چیز بھی، حالانکہ میٹھی تو میٹھی ہوتی ہے، کڑوی تو نہیں لگنی چاہیے۔ بس عقل مند بندوں پر لازم ہے کہ اس مرض کے دور کرنے کا فکر کرے تاکہ جسمانی رنج اور مصائب میں خوش و خرم زندگی بسر کرے۔ بڑی بات کر گئے ہیں امام ربانی کہتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی رنج و مصائب ہے نا، اس میں رہ کر خوشی محسوس کریں گے تو پھر روح کی زندگی ہے۔ از برائے عیش و عشرت ساختن، صد ہزارہ جاں مباید باختن، کہتے ہیں 100,000 جان جوکھوں میں پڑے، 100,000 مطلب 1,00,000 مرتبہ جان جو ہے وہ مصیبت میں پڑے، جاویدانی عیش و عشرت تب ملے، ہمیشہ کی عیش و عشرت تب ملے جب بندہ تڑپ میں ہوتا ہے، سکون نہیں آتا، نہ گھر میں نہ باہر، بندہ پریشانی میں، اضطراب کی کیفیت میں بتائی تو نا اضطراب۔ جب اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں درد و علم اور مصیبت نہ ہوتے تو جو کے برابر اس کی قدر نہ ہوتی۔ اس کی ظلمتوں کو واقعات اور حادثے دور کر دیتے ہیں، حادثوں کی تلخی داروے تلخ کی طرح نافع، جس سے مرض کو دور کر دیں گے۔ یہ جو حادثوں کی تلخی ہے نا، وہ جو کڑوی دوائی کی طرح ہے۔ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا بندے کے ساتھ، اوتھے ٹکر لگ گئی، بندے نال لڑائی لگ گئی، بندہ کوئی، اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو مرتبہ دینے کے لیے کتے بندے پر مسلط کرتا ہے۔ کتا پہ گیا انہوں نے دوڑ لا، کتے نے کپڑا منہ پا لیا، دل تڑک رہا، پریشان ہو گیا، کتا پا گیا۔ اور وہ کتے کے پڑنے سے کیا ہوا، دھیان کدھر گیا؟ اللہ ہے۔ فقیر کو تجربہ سے معلوم ہوا ہے، یہ کہتے ہیں حضرت امام ربانی کہتے ہیں مجھے فقیر کو تجربہ سے معلوم ہوا کہ عام دعوتوں میں جو کھانا پکاتے ہیں اور خالص نیت نہیں کر سکتے، بعض لوگ اس کھانے کی نسبت گلا شکوہ شکایت کرتے ہیں اور صاحب طعام کا عیب اور نقصان ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی جس نے کھانا پکایا ہوا ہے نا، اس کی بھی نیت خراب ہے، تبھی تو آنے والے کہتے ہیں یار اور ٹھیک نہیں سی کھانا ٹھنڈا ہو گیا، نمک ذرا زیادہ۔ وہ کس وجہ سے کہ صاحب طعام کی نیت میں خلوص نہیں ہے۔ صاحب طعام کی اس بات سے دل کی شکستگی حاصل ہوتی ہے
تو صاحب طعام کی یہی شکستی اس ظلمت کو جو خالص نیت کے نہ ہونے کے سے کھانے میں آ گئی تھی دور کر دیتی. جب اس نے کھانا بھی بنایا، لوگوں نے گلاں بھی سنی، بجنس بھی ہویا، ہاں جی، پھر اس کو جو تکلیف ہوئی ہے کہ یار کی فائدہ ہویا نہ خرچہ خرابہ کرن دا کہ بندے تے راضی، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معرض قبول میں لے آتی ہے. اگر وہ لوگ شکایت نہ کرتے، صاحب طعام کا دل شکستہ نہ ہوتا تو طعام سراسر ظلمت اور قبولیت سے بھرا رہتا. بعض کا بندہ کسی کی دعوت کر رہے ہیں نا، کھانا شانا چنگا ہو، کیسا سی کھانا، بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ پھر اتنی عجب میں وہ پڑا رہتا ہے کہ میری تو کیا بات ہے، میں تو بہت بڑی دعوت کرتا تھا. اس صورت میں قبولیت کا احتمال نہیں ہوتا. کیا بات ہے. 3 مسئلے بیان کیے، تینوں میں انہوں نے حقیقت کو بیان کیا ہے. جس طرح کا کسی کا مزاج اس طرح وہ سمجھے. بس کام کا مدار شکستگی اور آوارگی پر ہے، لیکن ہم ناز سے پلے ہوئے عیش و آرام کے طالبوں کو یہ کام مشکل ہے. ہم تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نص سے قاطع ہے اور عبادت سے مقصود عجز و انکسار ہے. پس انسان اور خاص کر مسلمان اور دینداروں کے پیدا کرنے سے مقصود ذلت و خواری ہے. اللہ کہتا ہے یہ عبادت میں نے اپنے مسلمانوں پر اس لیے مسلط کیا ہے، یہ لازم کی ہے، فرض کیا ہے کہ مقصود ذلت و خواری ہے کہ یہ اپنے اللہ کے لیے ذلیل ہو. چنگا بھلا اسی لا کے اپنے گھر بیٹھا ہے تو سارا کچھ چھڑ چھڑا کے پھر آ کے مٹھا رگڑنا، پھر ٹگے ٹگے دے بندے دیا گلاں سننیاں پڑ تھی نیانے لے مفتی صاحب تھی کی کیتا ہے، صحیح ہے نہیں صحیح ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کیونکہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے دنیا سجن المؤمن و جنت لل، قید خانہ میں عیش و آرام کا ڈھونڈنا عقل سے دور ہے. ڈان کھانا اتنے قید خانے میں جگہ یار میں اتنے بوجھن کرنا، قید تو قید ہی ہوتی ہے. بس آدمی کو محنت کشی اور اس بوجھ کے اٹھانے سے کوئی چارہ نہیں، یعنی آدمی کو محنت ہی کرنی چاہیے، بوجھ ہی اٹھانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے. حتی آپ کے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر ہم بے طاقتوں کی اس پر استقامت آتا. کیسا لذیذ خرچ ہے. 3 باتیں بیان کی. پہلے دنیا جسمانی لذت روح کی ظلمت ہے، اور جسمانی درد روح کی تازگی ہے، روح کی خوشی ہے. ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا. اور دوسرا اس میں انہوں نے مثال یہ دی کہ روح بیمار ہو، جیسے بندہ بیمار ہو اس کو چیزیں میٹھی کڑوی لگتی ہیں، اسی طرح یہ کیفیت ہے. دوسرا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو مصیبتیں ہیں عقل مندوں پر جو نازل ہوتی ہیں جو کہ برابر بھی اس کی قدر نہ ہو اگر مصیبتیں نہ ہو. مصیبتیں آئی ہیں تب ہی بندے کی قدر ہوئی ہے. اس کی ظلمتوں کو واقعات اور حادثے دور کر دیتے ہیں. حادثوں کی تلخی داروے تلخ کی طرح نافع ہے. یہ حادثے جو تلخی دیتے ہیں لات ٹوٹلی میں پلستر لگے، اور مہینہ ہو گیا 2 مہینے ہو گئے بستر پہ گیا، تنگ بڑا یار صحیح ہو گئے باہر نہیں گھر کو نہیں سکتا. ڈاکٹر نے خبرداری لی نہ کہیں لیا دے لگتے خراب ہو گئے اور پڑا ہوا ہے. پھر یاد کرتا ہے اے اللہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. اور یہ جو یا اللہ معاف کر دے نا، اس سے پھر اس کی وہ جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے. عبادت بھی اللہ وہ کہتے ہیں، امام ربانی کہتے ہیں عبادت بھی جو لازم کیا ہے یہ دراصل بندوں کو ذلت اور خواری میں مبتلا کرنے کے لیے کیا، تاکہ یہ وضو کریں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، گرم پانی سے وضو کریں، صف کے اوپر سر رکھ کے بیٹھے رہیں، سجدے میں پڑھیں، ایسے سیدھے ہو کے بیٹھے رہیں، ایسے بیٹھنا ہے ایسے نہیں بیٹھنا. جی یہ ساری پابندیاں ہیں. تو مقصود اس کے عاجزی اور ساری عبادت کا مقصود عاجزی اور جس بندے میں عبادت کر کے تکبر آتا ہے، نماز پڑھ کے تکبر آتا ہے، تو بعض کو ہمارے سالک بھی بعض کا ذکر کر کے نا دونوں میں بڑی شور میں بڑا ذکر کرنا، میں اتنا نفیس بات کرتا ہوں، اتنا کچھ کروں تو کٹا کرنا تو کیا کرتا ہوں.
اگر عبادت کریں بھی تیرے اندر عاجزی نہیں آئی تو عبادت پہ نقصان دہ ہے، گزرے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔